جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے، تو بچے کے جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے. بچے کی ہنسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، ہنستا بھی فری سٹائل میں. ہم تو ہنسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بہت تمیز سے ہنسیں گے، بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں، اور دانت صاف ہوں گے تو ہنسیں گے. اور دیندار آدمی کیا کرتا ہے کہ یار میں ابھی ان بکھیڑوں میں پڑ گیا تو تبلیغ میں کیسے نکلوں گا، خانقاہ کے میں سلوک کے منازل کیسے طے ہوں گے، گھر سے فون، ادھر مراقبے میں بیٹھے ہوئے فون آئے گا جی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. مراقبے کی ایسی کی تیسی ہو گئی ساری. سمجھ رہے ہو؟ محاسبہ کرنے اپنے اعمال کا. ادھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، بولے کم بخت پھر گر گیا. بچے تو ایک دوسرے کو پٹائی بھی لگاتے رہتے ہیں، شکایتیں بہت لگاتے ہیں. ابو اس نے جو ہے نا کہیں بیٹھ جاؤ آ کے بولیں گے ابو یوں کر رہا تھا، ابو ایسے بول رہا تھا. امی کو بھی شکایتیں، ابو کو بھی شکایتیں. آپ کے قابو میں تھوڑی ہیں وہ بچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ نہ نہ نہ. صحابہ کو کہا تزوجو، نکاح کرو، اولاد بھی رکھو، عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مت بنو، اولاد بھی پیدا کرو. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے جتنی عبادت ہو جائے وہ اللہ کو مقبول ہے. اسی لیے عورت کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بچے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ نہیں کرنے دے رہے، وہ نہیں کرنے دے رہے، ہائے کم بخت. کوئی بات نہیں، جتنی نماز ٹوٹی پھوٹی آپ سے ہو رہی ہے اللہ یہ نماز زیادہ اچھی قبول کرے گا اس عورت سے جس کے اولاد نہیں ہے اور وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین مسجدوں میں آتی نماز پڑھنے کے لیے تو بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھی، کیونکہ بچے کہاں چھوڑ کے آتی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے 2 3 4 سال کے، وہ ساتھ لے آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ بچے پھر نماز میں تنگ بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے. ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سلام کے بعد کہتے جتنی خواتین نماز میں بچوں کو لے کر آئی ہیں یہ بچے عیدی سینٹر میں جمع کراتے ہیں، یا تو مسجد میں نہ آئیں، پابندی لگاتے کہ ان کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہو رہا ہے. ایک اعتراض تو ہم یہ کرتے. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہماری نماز میں خشوع و خضوع میں خلل ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو کونے کی صف کے کونے میں جو خاتون کھڑی ہوئی ہیں اس کا بچہ رو رہا ہے تو اس کو گھر میں یا اس کے سیلنسر لگا کے آیا کرو بچے کو، کیونکہ بچہ جب روتا ہے نا تو بغیر سیلنسر کے روتا ہے. وہ پوری اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا نا کیا ہو رہا ہے، پورا گلا پھاڑ کے روتا ہے. کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نکالو ان کو یہاں سے. اور خواتین کا مسجد میں آنا کوئی فرض بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر. تو آپ تو یہ فرما سکتے تھے کہ بھئی تمہارے لیے جب مسجد میں آنا ضروری بھی نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، تو اس جائز کام کے لیے سب کی نمازوں کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہی فرماتے ہیں نا کہ بھئی چلو فرض واجب ہوتا تو ہم کہتے بھائی بچے تو چھوڑ کے آ نہیں سکتی، مجبوری میں فرض کام ہے. فرض بھی نہیں ہے جماعت سے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا. کیسے؟ کہ جب کوئی بچہ روتا تھا اور ماں پریشان ہوتی تھی تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے. سمجھ رہے ہو کتنا خیال کیا بچے والی عورت کا کہ اپنی نماز مختصر کر دی کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہم ہوتے ہم کہتے تمہاری وجہ سے میں نماز مختصر کر رہا ہوں، میں تو خشوع خضوع سے آج پڑھنے والا، تو میرا پورے سورہ رحمان کا موڈ تھا اور اس عورت کے بچوں نے چیپیں لگائی ہے، ٹیپیں ان کی وجہ سے ہم قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر رہے ہیں. ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہماری تو نماز، بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کتنی رعایت کی کوئی بات نہیں. نہ پابندی لگائی مسجد میں آنے پر، نہ بچوں کے آنے پر پابندی لگائی، نہ ان کے رونے پر پابندی لگائی، اور نہ یہ کیا کہ اپنی نماز کو مکمل کیا، بلکہ نماز کو کیا کر لیا؟ مختصر. اور حوصلہ افزائی کی. اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی.
اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں والی عورت کی کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی پسند بولتے کیوں نہیں یار نہیں کر کسی بھی لحاظ سے کوئی بات نہیں. یہی مطلوب ہے. ہم نماز مختصر کر لیں گے, تم بچے نہ بچے جننا چھوڑو اور نہ بچوں کی تربیت چھوڑو. مسجد میں آئے گی تو کہاں رکھ کے آئے گی بھائی وہ بچے, کہاں رکھ کے آئے گی وہ بچے؟ کوئی بات نہیں, لے آؤ ساتھ, ہم نماز مختصر کر لیں گے. کتنی ہو اس میں خواتین کو ترغیب ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے اپنے بچوں کو پالنا, کیونکہ یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے. اسی میں علماء بھی پیدا ہوں گے, اسی میں مبلغین بھی پیدا ہوں گے, اسی میں تاجر بھی پیدا ہوں گے. ان تمام طبقے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اگر مائیں بچے جننا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی, مسلمان ہر سطح پہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے نا پاکستان, آبادی کی قوت کی وجہ سے پاورفل ہے. سعودی عرب کی فوج ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک ہی نہیں ہے اس کے پاس آرمی بنانے کے لیے, اتنے افراد ہی نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین کی نماز میں بچوں کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں, یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ اسی نماز میں انشاءاللہ پورا اجر دے گا. اللہ کو یہ نماز پسند. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تہجد پڑھتے تھے, حضرت کے 7 یا 8 بچے تھے, تو فرماتے ہیں چھوٹے بچے بعض دفعہ روتے تھے, فرماتے ہیں میں وہی نماز پڑھتا تھا, وہاں سے جاتا نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہیں نماز خراب ہو رہی نا, فرمایا وہی, اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بچوں کے رونے پر. فرمایا مجھے نماز میں اور مزہ آتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے. جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے. کل ہم بھی روتے تھے تو ہماری مائیں بھی ہمیں پالتی تھی نا. یار کیا سے سمجھا یار بھائی, آج جو بچہ رو رہا ہے تو کیا پہلی دفعہ رو رہا ہے وہ؟ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی روتے تھے نا, آپ کے ماں باپ نے بھی تو برداشت کیا تھا. یہ تو نہیں کہ گلا دبا کے پھینک دیا ہو کہ بھیڑو یار کیا ٹینشن پال لی. جیسے آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا اور ہمیں یہ زندگی ملی, تو ایسے ہی ہم نئی نسل کو اس کے رونے دھونے کو برداشت کریں گے, تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ. بچہ ہے روتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے, تو بچے کے جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے. بچے کی ہنسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے, ہنستا بھی فری سٹائل میں. ہم تو ہنسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے, یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا, بہت تمیز سے ہنسیں گے. بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں, اور دانت صاف ہوں گے تو ہنسیں گے, ورنہ کہیں گے یار ابھی رہنے دو, بس مسکرانے پر گزارا کرو. بہت بچے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے, بچہ فری سٹائل ہنستا ہے تو ہے, نان اسٹاپ ہنستا ہے. یعنی وہ اس میں منافقت نہیں ہے بچے میں, جو اندر ہے وہی اس کے باہر ہے.